میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے کلم رضا کے شاہکار۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سفر حج پر ہیں۔ آپ کا قیام مکۃ المکرمہ میں ہے کہ اس دوران ہند کے کچھ افراد جو کہ بد مذہب تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم عالیہ، آپ کے عظیم الشان علوم غیب کے منکر تھے، وہ بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے شریف مکہ کو ایک تحریر روانہ کی جس میں تقریباً 5 سوالات تھے، اور انہوں نے شریف مکہ کو یہ کہلا بھیجا کہ ہند سے ایک عالم یہاں مکۃ المکرمہ میں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو کہ عاشق رسول ہونے کے اعتبار سے مشہور ہیں اور ان کی بہت سی تصنیفات بھی ہیں، لیکن معاذ اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق علم غیب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ یہاں عرب شریف میں بھی آئے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معاذ اللہ یہ بد عقیدگی یہاں بھی پھیلائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عرب شریف میں بھی اپنے اس عقیدے کی ترویج و اشاعت کریں۔ اس تحریر کو شریف مکہ نے لیا اور چند علماء کے ذریعے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے رابطہ ہوا۔ مکۃ المکرمہ کی ایک لائبریری میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ملاقات چند علماء سے ہوئی۔ ان علماء نے شریف مکہ کا وہ پیغام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس تحریر کے حوالے سے کچھ وضاحت طلب کی کہ آپ کے حوالے سے اس طرح کہا جا رہا ہے، اور تقریباً 5 سوالات قائم کیے گئے ہیں، آپ ان کے جوابات ارشاد فرمائیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ 2 دن کے بعد میرا سفر مدینہ ہے، یعنی مکۃ المکرمہ سے مجھے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا ہے، لہٰذا آپ مجھے تحریر دیجئے اور قلم دوات دیجئے کہ میں مختصر انداز میں ان سوالات کے جواب دے دوں۔ تو ان علماء کرام نے فرمایا کہ ہمیں عجلت اور جلدی میں جواب نہیں چاہیے، بلکہ تفصیل کے ساتھ اس کا آپ جواب عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان علماء کرام کے سامنے اپنی بیماری اور وقت کی قلت کا عذر پیش کیا، لیکن ان علماء کرام کا اصرار تھا کہ ہمیں تشفی بخش اور تفصیلی جواب دیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 2 دن کا وقت لیا، اور ان 2 دنوں میں امام اہل سنت نے نبی پاک علیہ السلام کی علوم کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور ان 5 سوالات کا جواب دینے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ آپ مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حامی بھر لی اور ان 5 سوالات کے تشفی بخش جواب دینے کے لیے 2 دن کا وقت لے لیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مسجد حرام میں آتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی برکتیں لیتے ہوئے ان سوالات کے جوابات کے لیے قلم اٹھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، ایک عالم دین کہ جو اپنے وطن سے دور ہے، اپنی کتابوں سے دور ہے، بظاہر مطالعہ کرنے یا کسی معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے کتابیں پڑھنے کا کوئی موقع میسر نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جگر کی تکلیف میں مبتلا تھے، جگر میں درد تھا جس کی وجہ سے آپ کو شدید بخار تھا۔ تو ایک بندہ سفر کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، بخار کی حالت میں ہو، نہ کتابیں پاس ہیں اور نہ اپنا وطن ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور نبی پاک علیہ السلام کی حمایتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے قلم اٹھایا اور مکۃ المکرمہ میں تقریباً 7 گھنٹے کے اندر نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم غیب سے متعلق عربی زبان میں ایک شاندار کتاب تحریر فرما دی۔ صرف 7 گھنٹوں میں
بغیر کسی کتاب کی مدد کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی زبان میں پوری کتاب تحریر فرمائی، جس کتاب میں ان 5 سوالات کے جوابات بھی تھے، ان بد عقیدہ افراد کے جو عقائد تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے، جو گستاخی اور بے ادبی اور کفر پر مبنی تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان 5 سوالات کے تشفی بخش جواب بھی عطا فرمائے اور ان بد عقیدہ افراد کے عقیدے کو بھی بیان کیا اور ان کے عقیدے کا رد قرآن و حدیث سے فرمایا۔ پھر دوسرے دن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پوری کتاب کی نظر ثانی فرمائی، جس کو پروف ریڈنگ بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر۔ تو یوں پروف ریڈنگ اور تحریر کا اگر دورانیہ لگایا جائے تو 8.5 گھنٹے میں سفر کی حالت میں، بخار کی حالت میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک شاندار تصنیف تحریر فرمائی۔ جب وہ شریف مکہ کے پاس بھیجی گئی اور دربار میں کافی افراد موجود تھے، اور جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی وہ عربی کتاب ان کے سامنے پڑھی گئی تو شریف مکہ جھوم اٹھا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی عربی دانی پر اش کر اٹھا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو نبی کریم علیہ السلام کے علوم غیب سے متعلق قرآن و سنت سے دلائل تحریر فرمائے تھے، ان کو سن کر گاہے گاہے یعنی کچھ وقفے سے وہ شریف مکہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو علم عطا کرتا ہے اور یہ بد عقیدہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شاندار انداز میں تحقیق فرمائی اور ان بد باطن افراد کا گویا کہ جواب دیا، اور شریف مکہ اور وہاں جو موجود علماء تھے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے عقیدے سے بھی متاثر ہوئے، آپ کی علمیت اور آپ کی عربی دانی سے بھی متاثر ہوئے۔ عربی زبان میں یہ شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ عرب و عجم، حل و حرم، اس وقت کے بڑے بڑے تقریباً 77 علماء کرام نے اس کتاب پر اپنی تقریزیں تحریر کیں، یعنی اپنے اچھے تاثرات پیش کیے، اور اس کتاب میں جو تحقیق اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمائی اس کی تصدیق کر کے انہوں نے اپنے سگنیچر کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے کہ اس شاندار کتاب کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مکۃ المکرمہ میں حالت سفر اور حالت مرض میں تقریباً 8.5 گھنٹے کی محنت سے اس کتاب کو تحریر کیا، اور اس کتاب کا نام تجویز فرمایا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جو الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ علماء اہل سنت نے اس کے اردو میں تراجم بھی کیے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے، اور یہ کتاب آج بھی اپنا فیض لٹا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی علم غیب کے حوالے سے تو کئی کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب کو ایک خاص اہمیت اور مقبولیت حاصل ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، جن میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں بھی ہیں، انہوں نے اس پر تقریز لکھی اور اپنے تاثرات پیش کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی اس کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے علوم کی شان کو کس انداز میں بیان کیا ہے، آپ کی تحقیق کا منہج اور اس کا اسلوب و انداز کیا ہے، اس کا کچھ بیان سنتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عربی زبان میں یہ پوری کتاب تحریر فرمائی، اور اس کتاب کی ابتدا میں حمد و صلات پر مشتمل ایک شاندار خطبہ تحریر فرمایا، اور خطبے کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علوم کی عظمت اور وسعت کا بیان فرمایا، اور بڑے پیارے انداز میں آپ ارشاد فرماتے ہیں فعلوم آدم وعلوم العالم وعلوم اللوح وعلوم القلم كلها قطرة من بحار علوم حبیبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے علوم ہوں، ساری دنیا والوں کے علوم ہوں، یا لوح و قلم میں موجود علوم ہوں، یہ تمام کے تمام علوم نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم علوم کے سمندروں کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی پاک علیہ السلام کی وسعت علمی کا اتنے شاندار انداز میں بیان فرمایا۔ پھر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کی ابتدا میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات پر ایمان رکھنا اور تمام آیات کے مفہوم اور تفسیر اور تشریح کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید کی بعض آیات پر بعض لوگ ایمان لاتے ہیں اور بعض کو صرف نظر کر دیتے ہیں، یہ چیز انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے چند گمراہ فرقوں کا بیان فرمایا اور ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جماعتیں، یہ گروہ جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو تو مانتے ہیں لیکن بعض آیتوں کو صرف نظر کرتے ہیں اور ان کے مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ یہی معاملہ علم غیب کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دونوں طرح کی آیات ملتی ہیں۔ بعض آیات مبارکہ میں اس بات کا بیان ہے کہ علم غیب اللہ ہی کی شان ہے، کسی مخلوق کو نہیں، اور قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں جن میں انبیاء کرام کے لیے علوم کا بیان ہے اور بالخصوص علم غیب کا انبیاء کرام کے لیے ثبوت موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ درست انداز یہی ہے اور ایمان کے لیے ضروری بھی یہ ہے، ایمان کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات کو مانا جائے۔ علم غیب کی جن آیات میں نفی کی گئی ان پر بھی ایمان ہو، اور علم غیب کا انبیاء کرام کے لیے جن آیتوں میں ثبوت ہے ان کو بھی مانا جائے، لیکن ان دونوں کے مفہوم اور ان دونوں کی مراد کو بھی جانا جائے اور اس کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مقامات پر علم غیب کی نسبت اپنی جانب فرمائی اور مخلوق سے نفی فرمائی تو اس سے مراد علم ذاتی ہے، یعنی ذاتی طور پر غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جن آیات میں انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا ثبوت ہے تو وہاں مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام مخلوق علم غیب جانتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو جن آیات میں نبیوں اور مخلوقات سے علم غیب کی نفی ہے وہاں علم غیب سے مراد ذاتی علم غیب ہے، اور جن آیات مبارکہ میں انبیاء کرام کے لیے یا نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت ہے تو اس سے مراد علم غیب عطائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے چند ان آیات کو ذکر فرمایا جن میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو اور بالخصوص رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اور اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگوں کہ تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ عام مخلوق کو غیب کا علم نہیں عطا فرماتا، اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی خبریں ارشاد فرما کر ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یعنی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 کو دیکھا جائے تو اپنے محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی کئی اور آیات بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو بیان کیا کہ جن آیات میں علم کی نفی ہے وہاں پر ذاتی علم کی نفی ہے، اور جہاں آیات مبارکہ میں انبیاء کرام اور مخلوقات کے لیے علوم غیب کا ثبوت ہے تو اس سے مراد ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم غیب مراد ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم کی دو اقسام بیان فرمائیں کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دیے ہوتا ہے، اور ایک علم عطائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کے حوالے سے بندہ مومن کو عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ ذاتی علم سے مراد وہ علم جو کسی کا دیا ہوا نہ ہو اور وہ صرف
رب تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو کسی نے علم دیا نہیں، اللہ کا علم خود سے ہے، اور انبیاء کرام کا علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ تو ذاتی علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی اور کے لیے ذاتی علم ثابت کیا، یعنی معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں شخص یا فلاں نبی اللہ تعالیٰ کی عطا کی بغیر غیب جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ کفر و شرک ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم ذاتی کے حوالے سے عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ فالاول، آپ نے دو اقسام بیان فرمائی، علم ذاتی ہوگا یا عطائی۔ جو پہلا والا علم ہے علم ذاتی، فرماتے ہیں فالاول مختص بالمولا عز وجل، کہ پہلا والا علم یعنی علم ذاتی جو کسی کے دیے سے نہ ہو، خود سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ لا یمکن لغیرہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا مِّنْهُ وَلَوْ أَدْنَا مِنْ ذَرَّةٍ لِأَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور کوئی شخص اگر علم ذاتی کے ہزارویں حصے، کروڑویں حصے کو بھی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا چاہے گا، معاذ اللہ اللہ کے سوا کسی کے لیے علم ذاتی کا ایک ذرہ بھی ثابت کرنا چاہے گا، ثابت کرے گا، تو اس ثابت کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ وَبَارَ وَهَلَكَ، وہ کافر ہوا، اس نے شرک کیا اور وہ ہلاک و برباد ہوا۔ اسی طرح جو علم عطائی ہے کہ کسی کی دین سے ہو، کسی کے دیے سے ہو، تو یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَالثَّانِي، دوسرا علم یعنی کہ علم عطائی مختص بعبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ لا امکان لہ فیہ، علم عطائی کو اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ومن اثبت شیئا منہ، اور جو معاذ اللہ علم عطائی کو اللہ کے لیے ثابت کرے، یعنی گویا کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا جو علم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیا ہے، اللہ کے علم کو اگر عطائی کہنے کا عقیدہ رکھے، ومن اثبت شیئا منہ للہ تعالی فقد کفر، اور جو معاذ اللہ علم عطائی کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے علم دیا ہے، تو ایسا شخص بھی ایمان کی سرحدوں سے پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مزید اس بات کو بیان فرمایا کہ انبیاء کرام کے جو علوم ہیں وہ دیگر مخلوقات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ ازل سے لے کے ابد تک، یعنی روز اول سے لے کر روز آخر تک تمام ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، بلکہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم غیب عطا فرمائے، ان علوم میں غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر علم غیب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن مجید کی کئی آیات اور کئی احادیث مبارکہ تشریح اور تفسیر کے ساتھ اس کتاب میں تحریر فرمائیں، اور بد عقیدہ افراد کی طرف سے جو 5 سوالات کیے گئے تھے ان کے تفصیلی جوابات ارشاد فرمائے، اور ان کے بد عقیدگی کو بھی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ اور اس کتاب کے اختتام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علوم خمسہ کا بھی ذکر فرمایا، یعنی وہ 5 بنیادی باتیں جو ذاتی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان علوم خمسہ میں سے، ان 5 باتوں کے علوم میں سے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی کئی علوم عطا فرمائے ہیں۔ احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو ثابت فرمایا۔ وہ علوم خمسہ کیا ہیں جو ذاتی طور پر صرف رب ہی کو معلوم ہے، اگر کسی کو معلوم ہوں گے تو رب کی عطا سے۔ وہ 5 علوم یہ ہیں: نمبر 1، قیامت کب قائم ہوگی؟ نمبر 2، بارش کب، کہاں اور کتنی برسے گی؟ نمبر 3، مادہ یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اسی طرح نمبر 4، کل کیسا ہوگا، کل کیا ہوگا؟ اور نمبر 5، فلاں یعنی کوئی بھی شخص کہاں مرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی مخلوق کے علم کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ فرق ہے۔ ان تمام امتیازات کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم غیب ہو یا علم ظاہر ہو، رب کے لیے ذاتی ہے اور اس کی مخلوق کے لیے، انبیاء کے لیے عطائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فرق بیان فرمائے ہیں ان کا خلاصہ ہم سنتے ہیں کہ ایک اللہ کا علم ہے اور ایک اللہ کے انبیاء کا علم ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ چنانچہ اللہ کا علم ازلی ابدی ہے، انبیاء اور مخلوق کا علم حادث ہے۔ اللہ کا علم غیر مخلوق ہے، مخلوق کا علم بھی مخلوق ہے۔ اللہ کا علم محیط یعنی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور مخلوق کا علم غیر محیط ہے۔
اللہ تعالیٰ کا علم واجب بالذات اور ضروری ہے اور مخلوق کا علم ممکن ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور مخلوق اور انبیاء کا علم متناہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم واجب البقاء ہے اور مخلوق کا علم جائز الفنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کل کا علم ہے، مخلوق کو بعض کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تبدیلی اور تغیر ناممکن ہے اور مخلوق کے علم میں اور ان کی معلومات میں تبدیلی اور تغیر و تبدل یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقائد کو سمجھنے اور انہی پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلام رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار، جس میں ہم ہدایت بخشش کے اشعار کی فنی خوبیوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فن شاعری میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے، صنعت مقابلہ۔ صنعت مقابلہ میں ہوتا کیا ہے کہ شاعر کسی موضوع کے حوالے سے مناسبت رکھنے والے چند الفاظ کو ذکر کرتا ہے، یعنی ایک ہی ٹاپک پر رہنمائی کرنے والے، ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ، یعنی شاعر کسی ٹاپک کے حوالے سے مختلف قسم کے کلمات ذکر کرتا ہے، ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ چند الفاظ ذکر کرتا ہے، اور ان الفاظ کو ذکر کرنے کے بعد چند اور الفاظ لاتا ہے جو پہلے والے الفاظ کے بالمقابل ہوتے ہیں، ان کی ضد ہوتے ہیں، ان سے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ یہ صنعت مقابلہ کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے جو علماء کرام نے بڑے آسان انداز میں بیان کی ہے کہ شعر میں پہلے چند ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے ساتھ موافقت یعنی کہ مناسبت رکھتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو اول الذکر یعنی پہلے ذکر کیے گئے الفاظ کی ضدیں ہوتے ہیں۔ تو صنعت مقابلہ میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کئی اشعار ہیں، لیکن ایک شعر جو بڑا مقبولیت کا حامل ہے اور صنعت مقابلہ کے حوالے سے اردو زبان میں اردو ادب کا ایک عظیم شاہکار ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہی کا خاصہ ہے۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے متعدد چیزوں کو ذکر فرمایا اور اگلے مصرے میں ایک ہی شعر کے دوسرے مصرے میں ان چیزوں کی ضدوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں سے ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، لیکن عرب کے میدان میں دیکھتے ہیں، عرب کی سرزمین پر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف نام پر لوگ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ اب اس شعر میں اگر مقابلے کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک حسین امتزاج پیش کیا ہے، یعنی اس ایک شعر میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی ہو گئی اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا بیان بھی ہو گیا، اور یہ شعر صنعت مقابلہ کی عظیم مثال بھی بن گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر کی خوبی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں پر حسن یوسف ہے اور یہاں حسن مصطفیٰ نہیں، صرف نام مصطفیٰ ہے۔ وہاں پر عورتیں ہیں، یہاں پر مرد ہیں، وہاں پر مصر ہے، یہاں پر عرب ہے، وہاں پر انگلیاں کٹیں، یہاں پر گردنیں کٹائی جاتی ہیں، وہاں صرف ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، یہاں آج تک گردنیں کٹتی ہیں، وہاں پر بے اختیار انگلیاں کٹیں، یہاں پر اپنے ارادے اور اختیار سے عرب کے شاہ سوار نام مصطفیٰ پر گردنیں کٹاتے ہیں۔ تو کتنی ساری چیزوں کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ذکر کر کے ان کی اپوزٹ بیان فرمائی ہے، ان کی ضدوں کو بیان کیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ وہاں حسن ہے، یہاں نام ہے، وہاں پر انگلیاں ہیں، یہاں پر گردنیں ہیں، وہاں عورتیں ہیں، یہاں پر مرد ہیں۔ وہ مصر کی زمین ہے، یہ عرب کی سرزمین ہے۔ وہ واقعہ ایک مرتبہ ہوا اور یہ بار بار ہوتا ہے، وہ بے ارادہ ہوا اور یہ ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کو سمجھنے اور ان کے ذریعے اپنے عشق رسول میں اور اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میرے
میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے